جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صبح ہدایت میں، اور اس وقت جو ہے وقت ہو رہا ہے ہمارے سیگمنٹ کا چھوٹا عمل عظیم ثواب. اور اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے نماز ٹائمنگ. لندن کے وقت کے مطابق آج نماز ظہرین ہے 1:05 پر، نماز ظہرین ہے 1:05 پر، نماز مغربین ہے 8:42 پر 8:42 پر، اور اس کے بعد کل کی نماز فجر ہے 3:58 پر. کل کی نماز فجر ہے 3:58 پر، نماز ظہرین ہے 1:05 پر، نماز مغربین ہے 8:42 پر، اور کل کی نماز فجر ہے 3:58 پر. تو یہ تھے نماز ٹائمنگ. اب بڑھتے ہیں چھوٹا عمل عظیم ثواب کی جانب. اور چھوٹا عمل عظیم ثواب میں کل بھی ریکویسٹ آئی ہے سارا دن اس کو ریپیٹ کرنے کی، لیکن آج ضرور ریپیٹ کریں گے. اس سے پہلے جو تازہ ترین ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ہم پہنچے تھے کل، ہم نے آخری جو آپ کے ساتھ سورہ قرآن پاک کی شیئر کی تھی وہ تھی سورہ مومنون. اور اس کے بعد آج ہم قرآن پاک کی سورہ نمبر 24 سورہ نور کے فضائل آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ نور کی تلاوت سے اپنے مال، جان اور خواتین کی حفاظت کرو. سبحان اللہ، مال کی فکر ہے ہمیں، جان کی فکر ہے، ہم عورتوں کو اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے سب سے بڑھ کر. سورہ نور کی تلاوت، مولا کیا فرماتے امام جعفر صادق کہ سورہ نور کی تلاوت سے اپنی جان، اپنی مال اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرو. اور جو اس کی ہر دن اور رات میں باقاعدگی سے تلاوت کرے گا، جو سورہ نور کی ہر دن اور رات میں باقاعدگی سے تلاوت کرے گا، جب وہ مرے گا تو قبر تک 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نماز جنازہ میں شرکت کریں گے، اور قبر میں داخل ہونے تک اس کے لیے اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. سورہ نور کی ایک حدیث ابھی آپ کے ساتھ وقت شیئر کی ہے امام جعفر صادق کی کہ اگر آپ سورہ نور کی تلاوت کریں گے تو آپ اپنی جان، مال اور عورتوں کی حفاظت کریں گے. اور جو اس کی ہر دن اور رات میں تلاوت کرے گا، مولا فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہے 70,000 فرشتے اس کے نماز جنازہ میں شرکت کریں گے، اور جب تک اس کو قبر میں نہ اتار دیا جائے اس وقت تک اللہ سے اس کے لیے استغفار کریں گے. سبحان اللہ. سورہ نور کی ایک حدیث میں میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے سب کچھ موجود ہے. ناظرین، ہمیں اپنی جان کی فکر، اپنے مال کی فکر، اپنی عزت و آبرو کی فکر ہے، ہر چیز کی. ہمیں اس سورہ قرآن پاک کی سورہ نور میں ہم سب کے لیے دنیا کی ہماری تمام چیزوں کی حفاظت ہے، اور پھر مرنے کے بعد تک ہمارے لیے 70,000 فرشتے جو ہے وہ استغفار کریں گے. سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں. نبی کریم رحمت للعالمین سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہر مومن مرد و عورت کی تعداد کے مطابق 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. فقط سورہ نور کی تلاوت کریں گے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مرد و عورت مومن کی تعداد کے مطابق 10 نیکیاں عنایت فرمائے گا. آگے پڑھتے ہیں. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سوتے وقت اس سورہ کی تلاوت کرے گا، سورہ نور کی سوتے وقت اس سورہ کی تلاوت کرے گا، یا اس پر اس سورہ کی تلاوت کی جائے، یعنی کہ آپ نے سورہ نور کی تلاوت کی، اپنے بھائی پر، اپنے والد پر، اپنی بیوی پر، یا کسی پر بھی آپ نے پھونکی، یعنی کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یا اس پر اس سورہ کی تلاوت کی جائے، یا لکھی ہوئی سورہ اس کے پاس ہو، یعنی کہ سورہ نور لکھی ہوئی آپ کے پاس ہو، تو اس سے وہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے لگے گا، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی، اور وہ بری چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا. وہ تمام بہنیں جو ہر وقت یہ ریکویسٹ کرتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہے وہ مذہب سے بالکل دور ہیں، اسلام سے بالکل دور ہیں، اور نماز کی طرف نہیں ہیں، اور شراب پیتے ہیں، یا بالکل ہی ہٹے ہوئے ہیں اسلام سے، یا وہ میری مائیں جو اپنے بیٹوں کے لیے پریشان ہیں کہ جو اسلام سے بہت دور ہیں ان کے بچے، اور وہ چاہتی ہیں کہ مذہب اسلام کی طرف آئیں اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں. تو یہ حدیث جو ہے یہ بہترین حدیث ہے جو بھی شیئر کی ہے امام جعفر صادق کی کہ آپ سورہ نور کی تلاوت کریں سوتے وقت. اگر وہ ظاہر ہے کہ وہ خود نہیں کرتے تو کیا لکھا ہے اس میں کہ یا اس پر اس سورہ کی تلاوت کی جائے، یعنی کہ آپ جو ہے وہ سورہ نور کی تلاوت کر کے ان پر پھونکیں. تو پھر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے لگے گا، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی، اور بری چیزوں سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لے گا. تو یہ بہترین سورہ ہے سورہ نور، تمام ان بہنوں کے لیے جو ہمیشہ اپنے ہسبینڈ اور بیٹوں اور بچوں کے لیے پریشان رہتی ہیں. سورہ نور کی تلاوت کریں، ان پر دم کریں، ان کو پھونکیں، یا ان سے کہیں کہ وہ خود اس کی تلاوت کریں.
आगे बढ़ते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो सूरह नूर की तिलावत करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके बातिन को नूर ईमान से मुनव्वर कर देगा। वही बात कि आप सूरह नूर की अपने बच्चों से तिलावत कराएं, अपने हस्बैंड से या जो भी इस्लाम से दूर है उसके लिए बेहतरीन है सूरह नूर। आगे बढ़ते हैं। कुरान पाक की 25वां सूरह सूरह फुरकान के बारे में आपको बताते हैं, सूरह फुरकान के फ़ज़ाइल, और उसके बाद रिपीट का सिलसिला भी शुरू करेंगे। और उसके बाद ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए इब्न अम्मार इस सूरह की तिलावत तर्क ना करना। सूरह फुरकान के बारे में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए इब्न अम्मार इस सूरह की तिलावत तर्क ना करना, जो भी हर रात इसकी तिलावत करेगा खुदा उसे कोई अजाब ना देगा और उसका मुहासबा ना होगा और उसकी मंजिल फिरदौस आला में होगी। सुभान अल्लाह कि मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इब्न अम्मार को कह रहे हैं कि इस सूरह की तिलावत को तर्क ना करना, जो भी इसकी तिलावत करेगा खुदा उसको किसी अजाब में मुब्तला ना करेगा और उसका मुहासबा ना होगा, हत्ता कि वो उसकी मंजिल जो है फिरदौस आला में होगी। और अगली हदीस आपके साथ जो शेयर करेंगे कि नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि सूरह फुरकान को लिखकर अपने साथ रखो, सूरह फुरकान को लिखकर अपने साथ रखो तो कभी भी मूजी कीड़े आपके करीब तक ना आएंगे। यानी कि जिनको कीड़े मकोड़ों से डर होता है या जो ऐसी जगह रहते हैं जब कीड़े मकोड़े और डर हो के जी सोएंगे तो कान में चला जाएगा या काट लेगा या कुछ कर लेगा, तो क्या फरमा रहे हैं रहमतुल लिल आलमीन कि सूरह फुरकान को लिखकर अपने पास रखेंगे तो मूजी कीड़े जो है वो कभी भी आपके करीब नहीं आ सकेंगे। फारूक भाई आप बताएं कि 2 मिनट और ले सकती हूँ? बिल्कुल। और इन 2 मिनट में मैं आपके साथ जो है वो रिपीट करना चाहूँगी। इंशाल्लाह बाकी अगली सूरह हम कल के प्रोग्राम में बताएंगे। और रिपीट के लिए रिक्वेस्ट ये आई थी कि देखिए मैंने आपको बताई थी सूरह जो आपने बाजू में बांधनी है रिस्क में इजाफे के लिए, और सूरह यूसुफ हमने बताई थी कि इसको लिखकर किस तरह घर के बाहर रखना है तो कारोबार में बरकत होगी। इन दोनों की रिक्वेस्ट आई थी रिपीट करने की, इसको रिपीट करूँगी। सूरह यूसुफ के बारे में कुरान पाक की सूरह नंबर 12 है, 12वीं सूरह है कुरान पाक की सूरह यूसुफ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो इस सूरह को लिखकर 3 दिन अपने घर में रखे। फिर वजाहत कर दूं, फिर वाज़े तौर पे बता दूं कि लिख कर यानी कि आपने अपने हाथ से लिखनी है। लिखने में आप नहीं लिख सकते, किसी को पैसे दें, कोई ज़रूरतमंद है मजबूर है उसको कहें कि हम आपको पैसे देंगे, आप इस सूरह को हमें लिख कर दे दो। सूरह यूसुफ को लिख कर 3 दिन अपने घर में रखें और फिर वहाँ से उठाकर घर की बाहर वाली दीवार पर इस तरह छुपा दें कि किसी को नज़र ना पड़े, किसी को पता ना हो कि बाहर आपने लगाई है। तो बहुत जल्द किसी की तरफ से एक नुमाइंदा आकर उसे कारोबार की दावत देगा और उसकी तमाम हाजतें खुदा के हुक्म से पूरी होंगी। सुभान अल्लाह। ये हमने आपके साथ जो हदीस शेयर की है तफसीर बुरहान जिल्द 4 सफ़ा 160 इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की सूरह यूसुफ के मुताबिक ये सूरह को लिखकर 3 दिन अपने घर में रखें और फिर वहाँ से उठा के घर की बाहर वाली दीवार, घर के बाहर जो भी दीवार है आपकी उस पर आपने इसको ऐसे लगा देना है, ऐसे छुपा देना है कि किसी की इस पर नज़र ना पड़े। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्द किसी की तरफ से एक नुमाइंदा आकर उसे कारोबार की दावत देगा और उसकी तमाम हाजतें जो है वो पूरी होंगी। और जाहिर है कि हदीस में मौजूद है तो फिर कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, दिल में ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए मौला ने ऐसा फरमाया है तो ज़रूर कोई ना कोई असर और तासीर इसमें ज़रूर होगी। अगली चीज़ जो हमें रिपीट करनी थी कारोबार में बरकत के लिए, वो ये थी, वो हदीस ये थी तफसीर बुरहान जिल्द 4 में से हमने आपके साथ ये इसका रेफरेंस है और वो हदीस ये थी कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो सूरह हिज्र को लिखकर, जो हमने बताया था बाजू में बांधनी है वो सूरह हिज्र है, सूरह हिज्र को लिखकर जो अपने बाजू के साथ बांध लेगा उसकी ख़रीदो फरोख्त ज़्यादा होगी, लोग उससे कारोबार करना बेहतर समझेंगे। और जब तक ये लिखा हुआ सूरा उसके पास है, जब तक ये लिखा हुआ सूरा उसके पास है, खुदा के इज़्न से इसका रिस्क जो है वो ज़्यादा होगा। सुभान अल्लाह। तो रिस्क में बरकत के लिए, कारोबार में बरकत के लिए जो सूरा लिखकर अपने बाजू में बांधनी है वो सूरा है सूरह हिज्र। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही कल के प्रोग्राम में आगे अगली सूरतों के फ़ज़ाइल आपके साथ शेयर करेंगे। बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब और देखते हैं कि आज वो क्या ताज़ा तरीन खबरें लेकर आए हैं।
جی بہت شکریہ ناظرین. تازہ ترین خبروں سے پہلے تازہ ترین جو موسم کا حال ہے UK یورپ کے کچھ شہروں میں وہ آپ کو بتاتا چلوں. لندن میں زیادہ سے زیادہ 22 کم سے کم 13 اور یہاں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ رہے گا. بارش مانچسٹر میں بھی رہے گی 18 اور 10. برمنگھم میں بھی زیادہ تر یہی صورتحال ہے 20 اور 9. گلاسگو میں 17 اور 10. یہاں بھی وقفے وقفے سے بارش کا اہتمام رہے گا. فرینکفرٹ میں 22 اور 10. یہاں پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے لیکن مجموعی طور پر موسم زیادہ تر خشک رہے گا. پیرس میں موسم زیادہ تر خشک ہے 22 اور 10. اور بریشیا میں زیادہ سے زیادہ 32 کم سے کم 20 اور کافی گرم اور خشک موسم ہے. یہ موسم کی صورتحال تھی. تازہ ترین خبروں میں نارا جیل حیدرآباد کے پولیس آفیسر ندیم عباس غوری کی نماز جنازہ حیدرآباد میں ادا کر دی گئی. انہیں 2 روز قبل ٹنڈو آغا میں لشکر جھنگوی کے دہشت گردوں نے شہید کر دیا تھا. تو نارا جیل حیدرآباد کے پولیس آفیسر کو دہشت گردوں نے شہید کیا. اور بہت سے یہ کوئی پہلی واردات ایسی نہیں ہے کہ جو بھی انصاف پسند افسران ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس مقبول باقر صاحب پر حملہ کیا گیا کراچی میں، جو ایک ایسے جج ہیں کہ انصاف کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں اور بہت سے دہشت گردوں کو وہ سزائیں بھی سنا چکے. تو ان پر بہت ایک بڑا حملہ کیا گیا. خوش قسمتی سے ان کی جان تو بچی لیکن ان کے تقریباً 9 گارڈ جو ہیں اس واقعے میں شہید ہو گئے. یہاں پر نارا جیل حیدرآباد کے پولیس آفیسر ندیم عباس غوری کو قتل کیوں کیا گیا ہے؟ آپ جانتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں، اس سے پہلے بنو جیل میں بہت سے ایسے قیدی موجود، اور حیدرآباد جیل میں بھی بتایا جاتا ہے بہت سے ایسے دہشت گرد قیدی موجود ہیں کہ جو ظاہر دہشت گرد اس حوالے سے ان کو بھی بہت فکر ہوگی کہ ان کو بھی کس طرح چھڑوایا جائے. یہاں پر یہ آفیسر جو تھے ندیم عباس غوری صاحب، ان کی موجودگی میں وہ ڈیرہ اسماعیل خان جیسا کام کرنے میں تھوڑا سا کامیابی ان کو نظر نہیں آ رہی تھی، اسی لیے ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا. اور اب ان کی جگہ کون سے آفیسر آئے ہیں یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جو ایک قیمتی جان گئی ہے پاکستان کی اور حیدرآباد کے حوالے سے جو سندھ پولیس ہے وہ اس میں کیا اقدامات کرے گی یہ آنے والا وقت بتائے گا. IG سندھ کی طرف سے ایک عام جو ایک روٹین ہے کہ جی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، ایک تفتیشی عمل جاری ہے، قاتلوں کے پیچھے ہماری تمام جو وسائل ہیں وہ کام کریں گے، لیکن پھر بھی جو نتیجہ ہے وہ 0 کا 0 نکلے گا. اور ہم ایک بہت ہی بہترین آفیسر سے محروم ہوئے ہیں. اور یہ بھی ایک شیعہ کلنگ کے حوالے سے بھی ایک خبر ایسی ہے کہ جو افراد اعلیٰ افسران ہیں، شیعہ ہیں، وہ ٹاپ لسٹوں پہ ہیں. اور عام طور پہ پھر جو عام شہری ہیں، اور آپ نے بارہ کو مسجد میں جو واقعہ ہوا اس میں بھی دہشت گردوں کا جو ایک فوکس تھا، جو قائدین ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو عام شہری ہیں وہاں پر نماز جمعہ کے لیے آئے تھے، یہ تمام، اور بازاروں میں جن لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ یہ صرف شیعہ آبادی کے بازار ہیں، یا یہاں پر زیادہ جو لوگ آنے جانے والے ہیں وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. تو دہشت گرد جو ہیں وہ انہوں نے اپنے کام شاید بانٹے ہوئے ہیں، مختلف انداز میں وہ اس طرح کی کلنگ کر رہے ہیں. خاص شخصیات کو، خاص افسران کو وہ نشانہ بناتے ہیں، اور پھر جہاں پر زیادہ ہجوم یا زیادہ رش نظر آئے شیعہ کمیونٹی کا، ہزارہ ٹاؤن آپ نے دیکھا بہت سے ثانیات سے گزر چکا، تو ایسی جگہ جو ہے وہ بھی ایسے کلرز کی نظر میں ہوتی ہے. تو تمام افراد کو چاہیے انفرادی طور پہ، جس طرح کی مثال کل ہم بات کر رہے تھے امین حسین شہید کی، کہ جس طرح اس نے ایک مثال قائم کی ہے، اس مسجد میں ایک مثال قائم کی کہ جس طرح CCTV کیمریز وہاں پہ نصب تھے، تو دیگر مساجد میں، دیگر ایسے بازاروں میں کچھ اس طرح کی سیکیورٹی کا ضرور انتظام ہونا چاہیے کہ دہشت گرد وہاں پر آتے ہوئے کوئی بہت بار سوچے. کیونکہ جو حکومتی ناکے ہیں، حکومتی جو چوکیاں ہیں، کل وہ جو دہشت گرد تھا وہ بھی کئی چوکیوں سے گزر کے اس مسجد علی کی طرف بلکہ پہنچ گیا تھا اس کے قریب. تو یہاں جو سرکاری جو چوکیاں کہہ لیں، ناکے کہہ لیں، وہ اتنا کارگر ثابت نہیں ہو رہے. ان کا پورا ایک میں سمجھتا ہوں کہ شاید انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ کس طرح ان کو چھوڑا جائے اور کس طرح وہ آگے چل کے کام کریں گے. تو اپنی مدد آپ کرنی ہے، اپنا دفاع جو ہے وہ اور بھی مضبوط بنانا ہے. بہرحال ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ نارا جیل حیدرآباد کے پولیس آفیسر جو ہے ان کو اس طرح شہید کر دیا گیا ہے. آتے ہیں پاکستان کی کچھ اندرونی خبریں یا سیاسی خبروں کی طرف. وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ مسائل ایک رات میں حل ہونے والے نہیں، جب حالات بدلیں گے تو پوری قوم دیکھے گی. دہشت گردوں کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا. بھارت سمیت تمام ممالک سے خوشگوار تعلقات کے خواہاں ہیں. رائے ونڈ میں انہوں نے یہ خطاب کیا.
اور اس کے علاوہ پاک بھارت ٹینشن ختم کرنے کے لیے فوجی اور سیاسی چینلز استعمال کریں گے، یہ بھی نواز شریف صاحب کا کہنا تھا۔ تو نواز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ مسائل جو ہے وہ راتوں رات ختم نہیں ہوں گے، چلے یہ بالکل کہ اتنے زیادہ مسائل ہیں وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتے، لیکن مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے ان کی کیا ڈائریکشن ہے، نئی حکومت کے کیا اقدامات ہیں، ان کے کیا پہلے قدم اٹھائے ہیں انہوں نے، اس پر بھی ہمارا جو ایک افسوس ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ سب لوگ جو ہیں پاکستانیوں کی ایک بہت زیادہ امید تھی کہ وہ اپنی ڈائریکشن ضرور درست کریں گے، لیکن آدھے سال اتنا زیادہ اربوں ڈالرز قرضہ لے لینا اور پھر لشکر جھنگوی اور اس طرح کی جو بڑی تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کوئی آپریشن نہ کرنا، اور جو بڑی بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے سانحات ہو رہے ہیں، اس پر صرف محض ایک مذمتی بیان دینا، تو یہ ایک عام روٹین کی جو حکومت چل رہی ہے، جس طرح پہلے چلتی آئی ہے وہی اس حکومت کے دور میں بھی ہو رہا ہے۔ تو مسائل ایک رات میں حل نہیں ہوئے، یہ تو شاید ہم اب کل 14 اگست کو زیادہ بات کریں گے کہ کیا مسئلہ ہے کہ پاکستانی جو حکمران ہے وہ جو ملبہ ہے، جو مسائل ہیں وہ پچھلی حکومت پہ ڈال دیتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ اب ہم نے اپنے مسائل کو اثر نو اس کا جائزہ لینا ہے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو راتوں رات یہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ 66 سال ہو گئے ہمیں وہ دن میسر نہیں آیا کہ پاکستان جو ہے اپنے مسائل سے لڑ سکا ہے، یا ہمیں ایون پتہ ہی چلا ہے کہ مسائل واقعی مسائل ہے۔ دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں، بہت سی تنظیمیں جن کا سب کو پتہ ہے کہ بہت سی وارداتیں، بلکہ وارداتوں کے بعد وہ اقرار کر دیتے ہیں اور مختلف چینلز پہ وہ فون کر کے بتاتے ہیں کہ ہم اس سانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، ہم نے GHQ پہ حملہ کیا، ہم نے فلاں بازار میں دھماکہ کیا ہے، ہم نے فلاں مسجد کو اڑایا ہے۔ تو اس پر بہت سی جماعتیں جو ہیں سب کو دہشت گرد قرار دے دینا چاہیے، لیکن کچھ سیاسی جماعتوں کی ان کی ابھی بھی ان کے ساتھ پیار کی پینگیں موجود ہیں، اور وہ سیاسی طور پہ یا الیکشنوں کے دور میں ان کی مدد بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو جب تک یہ مسائل، یا جب تک مسائل کو پیدا کرنے والی یہ تخریب کاری ذہن جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہے گا، تو پھر یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اگر میاں صاحب یا اس حکومت کا یہ واقعی فوکس ہے کہ یہ مسائل کو حل کریں گے، تو مسائل کو پیدا کرنے والے جو گروہ ہیں اگر وہ ان کے ساتھ کوئی ایکشن لے اور ان کے ساتھ کوئی سختی کے ساتھ نپٹیں تو پھر شاید یہ مسائل ختم ہوں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ جو حکومت ہے وہ ایسے گروہوں کے ساتھ، ایسے گروپوں کے ساتھ کچھ اس قسم کی کوئی انبن وہ چاہتی ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا کام کرتے جائیں اور ہم اپنا کام کرتے جائیں، تو یہ کوئی باہمی ایک انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی ہے۔ ایک کاغذی بیان ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ضرور دیا ہے، تو یہ کاغذی طور پہ ضرور اچھا لگتا ہے کہ جب حالات بدلیں گے تو پوری قوم دیکھے گی۔ پتہ نہیں اب ہماری قوم میں سے کوئی ایسا بچے گا یا نہیں بچے گا، کیونکہ قوم کے دیکھنے تک قوم انتظار میں ہے، کئی سالوں سے انتظار میں ہے کہ شاید ان کے حالات ایسے بدلے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ نیا پاکستان ہم بنائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ 20 25 30 سال پرانا ہمیں پاکستان دے دیا جائے، جب کراچی، سندھ، پنجاب، جہاں پر لوگ گلیوں میں سوتے تھے، جہاں پر کم سے کم جو مزدور ہے وہ اپنے بچوں کو روٹی ضرور کھلا سکتا تھا، کوئی لوڈ شیڈنگ کا اتنا مسئلہ نہیں تھا، تو جو بھی کوئی ہنرمند بندہ تھا وہ اپنے برسر روزگار تھا۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، کاش ہمیں کوئی پیرس کا جھانسا دیتا ہے کہ ہم فلاں شہر کو پیرس بنا دیں گے، لندن بنا دیں گے، اس طرح کی تمام باتیں، اس طرح کی تمام تقاریر ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن کاش ہمیں کوئی پرانا کراچی، پرانا لاہور اور پرانا اسلام آباد پنڈی دے دے، تو پھر بھی ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ لیجئے سپریم کورٹ کی بات کریں۔ سپریم کورٹ کے از خود نوٹسز اور سوموٹو ایکشن جو ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں کہ کن کن چیزوں پہ انہوں نے ایکشن لیے ہیں۔ تو ایک ایکشن انہوں نے اور لیا، اور ایک عجیب و غریب بات پہ انہوں نے ایکشن لیا۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ اور عدالتوں کے باہر بارش کا پانی کھڑا ہونے پر از خود نوٹس لے لیا ہے۔ عدالت نے نکاسی آپ کے لیے 15 اگست کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو عدالت کے سامنے کوئی بارش کا پانی کھڑا ہے لاہور میں اور مختلف عدالتوں کے سامنے، تو اس پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہے۔ تو دیکھیں باقی تو سب معاملات اچھے جا رہے ہیں، کوئی قتل و غارت گیری نہیں ہے، یا جو انہوں نے پہلے سے نوٹسز لے رکھے ہیں ان کے تو بہت اچھے فیصلے کر دیے ہیں۔ تمام جو دہشت گرد ہیں ان کو لٹکا کے انہوں نے پھانسی پر چڑھا دیا ہے۔ تو اب یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں کہ گلی میں پانی کھڑا ہو گیا، اس پر از خود نوٹس لیا جا رہا ہے، یہ چھوٹے معاملات، اس پر بھی اب سپریم کورٹ نظر دکھا رہی ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے، سپریم کورٹ جو ہے ایک ایسا ادارہ تھا کہ پوری عوام نے جد و جہد کے بعد اس کو سمجھے کہ آزاد کروایا تھا۔ ایمرجنسی نافذ ہو گئی پرویز مشرف کے دور میں، افتخار چودھری صاحب جو ایک ہیرو بن کے قوم کے سامنے آئے،
اور پھر کس طرح سے عوام نے ان کی پذیرائی کی، گھنٹوں گھنٹوں جو ہے وہ ان کے جلوسوں کا، ان کے احتجاج کا انتظار کرتے رہے، اس میں وہ شرکت کرتے رہے، بہت سی قیمتی جانیں گئی، مختلف بلکہ ساری سیاسی جماعتوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا کہ عدلیہ جب آزاد ہو جائے گی تو شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہمیں انصاف ملے گا۔ لیکن ہماری جو عدالتیں ہیں وہ 1 to 1 ایسے ان کے میچز چل رہے ہیں۔ پچھلی حکومت میں آپ نے دیکھا کہ ایک خط لکھنے پہ کتنا وقت گزر گیا، ایک وزیر اعظم کو ڈسمس کر دیا گیا، چلیں آپ نے سٹینڈ لیا تھا، آپ نے کچھ کر کے دکھانا تھا، تو اسی حکومت نے ایک کام ایسا کیا کہ ایک خط تو عدالت کے حکم پہ وہ لکھ دیا اور ایک دوسرا خط اپنی منمانی کے طور پہ لکھا کہ یہ جو ہم نے پہلا خط لکھا ہے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے۔ تو جیسے حکمران ہیں ویسے پھر ان کے ماتحت بھی ہیں اور ایسے اس تمام جو سلسلے وہ چل رہے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ کو ایسے معاملات پہ کہ گلی میں پانی کھڑا ہوا ہے وہ بھی نوٹس لے لیا ہے، اور کوئٹہ میں جو دہشت گردی ہوتی ہے وہ بھی نوٹس لے لیا ہے، تو کون سا معاملہ ان کے لیے زیادہ اہم ہے، اپنے کورٹ کے سامنے پانی کھڑا ہونے والا یا جہاں پر خون کی نہریں بہہ رہی ہیں وہ معاملہ ان کے لیے اہم ہے؟ یہ ایک عجیب و غریب خبر تھی۔ 15 اگست کو اس کیس کی بھی سماعت ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون 2 روزہ دورہ پاکستان پر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈرون طیارے صرف معلومات کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔ وہ کل 14 اگست میں پاکستان کے جشن آزادی تقریبات میں بھی شامل ہوں گے۔ تو اقوام متحدہ بہت سے، ہم تو بچپن میں پڑھتے آئے ہیں کہ یہ اس کے اغراض و مقاصد تھے، یہ اس نے کام کرنے تھے، بہت سے مسائل جو انٹرنیشنلی حل ہونا چاہیے تھے، حل طلب معاملات تھے، وہ جوں کہ توں ہیں۔ اور بان کی مون صاحب جو پاکستان آئے ہیں اور ان دنوں بھی کافی ایک کلیش جاری ہے انڈیا پاکستانی بارڈرز پہ، اس میں وہ اپنا کیا کردار ادا کریں گے؟ اور ڈرون طیاروں سے متعلق ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔ تو ان کی بات مانے گا کون؟ ان کی بات کو کون آگے اس کے کسی کھاتے میں ان کی بات جائے گی؟ کیونکہ اقوام متحدہ ایک ایسی تنظیم بن چکی ہے کہ جب کسی بڑے ملک نے کسی جگہ پہ حملہ کرنا ہوتا ہے تو اسی کی قراردادوں کو بنیاد بنا کے وہ اپنا سٹینڈ لیتے ہیں اور وہاں پر چڑھ دوڑتے ہیں، اور جب اس کی بات نہیں ماننی ہوتی تو یہ جو بھی بیانات جاری کیے جائیں، جو بھی قراردادیں یہاں پہ منظور کی جائیں، تو ایک ملک اٹھتا ہے، وہ اس میں ویٹو کرتا ہے اور یہ تمام قراردادیں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ تو بان کی مون صاحب آئے ہیں، ایک پروٹوکول ہوگا، ایک ایسے کہ علامتی سا ادارہ بن چکا ہے۔ اگلے مہینے تمام جو دنیا کے سربراہ نے یہاں پر جا کے خطاب کریں گے، بس ایک ایسے ہی ہوگا کہ ایک فوٹو سیشن ہوگا، تقاریر ہوں گی، اور اس کے بعد اللہ خیر صلاح کوئی بڑا مسئلہ آپ دیکھ لیں، اسرائیل فلسطین کا مسئلہ ہے، کشمیر کا جو مسئلہ ہے، افغانستان، عراق، یہ تمام جو بڑے بڑے مسائل ہیں، جو ہیومن رائٹس کی اتنی وائلیشن ہو رہی ہے جگہ جگہ، بحرین میں جو مسائل ہے یہ تمام کسی کو نظر نہیں آ رہے، اور جو شام کے جو مسائل ہیں، کون اس کو پیدا کرنے والا ہے، کون باغی ہیں، اس حوالے سے بھی اقوام متحدہ بالکل خاموش ہے۔ تو بان کی مون صاحب کا بہرحال یہاں پاکستان میں ایک بھرپور استقبال ہوا ہے۔ چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ بلوچستان پولیس کو فوج کی طرف سے تربیت اور 5000 SMG بندوقیں دی جائیں گی۔ جی، بندوقیں ابھی دی جائیں گی کیونکہ ابھی نثار صاحب آئے ہیں، نئے وزیر داخلہ ہیں، تو ابھی بندوقیں دی جائیں گی۔ پہلے پولیس کے پاس جو دہشت گردوں کے مقابلے میں جو اسلحہ ہونا چاہیے وہ واقعی نہیں تھا، تو ابھی کب بندوقیں آئیں گی اور کب یہ مقابلہ کریں گے اور کب دہشت گرد جو ہیں، ہمیں خبر کوئی ملے گی کہ اتنے دہشت گرد جو ہیں وہ بلوچستان پولیس نے مار گرائے ہیں، تو ابھی انتظار ہے۔ 5000 اب یعنی آئیں گی، وہی بحری بیڑے والا حساب نہ ہو کہ امریکن بحری بیڑا آئے گا اور پاکستان کی مدد کرے گا اور پاکستان جنگ میں جیتے گا۔ تو یہ کچھ اسی قسم کا بیان ہے چودھری نثار صاحب کا کہ وہ فوج ان کو تربیت دے گی۔ آخر چلے جب تک ان کو تربیت نہیں ہے تو ان کی تربیت کی کامیابی کا انتظار کیوں کیا جائے؟ وہاں پر جو بلوچستان میں کلنگ کا سلسلہ جاری ہے، کسی کو لسانی طور پہ قتل کیا جا رہا ہے، پچھلے دنوں عید سے پہلے کہ بہت سی کوچز سے پنجابیوں کو اتار کے قتل کر دیا گیا، کوئی پرسان حال نہیں ہے، شیعوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، زائرین کی بسوں کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے، کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا۔ تو ابھی فوج جو ہے وہ پولیس کو پہلے تربیت دے گی، تو عجیب و غریب ان کا نظر آ رہا ہے کہ ہم انڈا لیں گے، پھر مرغیوں کا پولٹری فارم ڈالیں گے، اس کے بعد گائے کا جو ہے کیٹل فارم ڈالیں گے، اس کے بعد پھر یہ تمام جو ہے وہ مسائل سے ہم نپٹیں گے۔ تو ایک ایسی کھیل ہے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈرز ہیں
وہ فوکس اس انداز میں نہیں کرتے کہ اس معاملے کو ہم نے جلدی نبیڑنا ہے. ابھی پولیس کو فوج ٹریننگ دے گی, 5000 SMG جو بندوقیں ہیں وہ پولیس کو دی جائیں گی, تب کہیں جا کے لشکر جھنگوی کے دہشت گردوں سے وہ نپٹا جائے گا. اور خدا نہ خواستہ جب تک یہ بلوچستان پولیس اس قابل ہوگی کہ وہ دہشت گردوں سے لڑے, دہشت گرد کتنی زیادہ اس وقت تک کارروائیاں کر چکے ہوں گے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بھئی آپ اپنا کام جاری رکھیں, ہم اخباری طور پہ یا ہم لوگوں کی آنکھوں میں مٹی جھونکنے کے لیے ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. تو یہ چودھری صاحب کا بیان ایسا ہی ہے. رحمان ملک صاحب ہمیں بھولتے جا رہے ہیں, چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ ان سے بھی زیادہ اچھی پرفارمنس سب کو دکھا رہے ہیں. صوبہ پنجاب میں ڈینگی وائرس پھر سر اٹھانے لگا, 22 افراد متاثر ہو گئے اور لاہور, فیصل آباد, شیخوپورہ, حافظ آباد, وہاڑی اور ٹوبہ ٹیک سے افراد ہسپتالوں میں داخل ہو گئے ہیں. ڈینگی وائرس سے پچھلے سال بہت زیادہ اموات بھی ہوئی ہیں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے کیا کہا جائے کہ وہ اگر مچھر ان کے کہے میں ہوتے, کیونکہ دہشت گرد ان کے کہے میں ہیں, لشکر جھنگوی کے لوگ ان کے کہے میں ہیں, وہ جب کہتے ہیں کہ پنجاب میں اس طرح کی واردات نہیں ہونی چاہیے, پنجاب میں کوئی دہشت گردی کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے, تو وہ ان کی بات مانتے ہیں. لیکن جو ڈینگی وائرس وہ مچھر ہیں وہ ان کی بات نہیں مانتے. تو کاش مچھر بھی ان کی زبان سمجھ پاتے کہ کسی اور صوبے میں, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا, یہاں پر جا کے وہ ڈینگی وائرس پھیلاتے. شہباز شریف صاحب کی اگر وہ بات یہ مانتے تو کیا ہی بات تھی. لیکن یہاں پر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی بے بس نظر آ رہے ہیں. یہاں پر ان کو اصلی ادویات دینا ہوں گی, یہاں پر ان کو حقیقی طور پہ جو سپرے ہیں وہ کرنے ہوں گے, وہاں پر ان کو جو نالیوں کا نظام ہے, جو بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے جاتے جس کی وجہ سے گلی گلی میں پانی کھڑا ہے, وہ مسائل حل کرنے ہوں گے, تب کہیں ڈینگی وائرس سے یہ جان چھوٹے گی, یہ ورنہ ایسے جان چھوٹنے والی نہیں ہے. راولپنڈی, اسلام آباد میں طوفانی بارش اور نالہ لئی میں طغیانی فوج کو طلب کر لیا گیا ہے. تو یہی بات ہے جیسے ہم بلدیاتی الیکشن کی بات کر رہے تھے کہ پچھلے 5 سال اور ابھی تک کوئی پتہ نہیں, سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی ہیں کہ بلدیاتی الیکشن جلدی ہونے چاہیے. یہ نالی اور گلی کے جو سیاست ہے, یہ سیاسی طور پہ یہ جو ہمارے ناظمین ہے یا جو کونسلرز ہے, یہ ان کا کام ہے, ان کو فرض ملنے چاہیے. لیکن جو ایم پی ایز اتنا پیسہ لگا کے آئے ہیں, ایم این ایز اتنا لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے آئے ہیں, کس قدر ان کا پتہ چلتا تھا کہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. ایک دن بیان آ گیا سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کی ڈگری جعلی ہے, اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے نہیں جی یہ ان کی ڈگری بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور یہ الیکشن لڑ سکتے. تو اس دورانیہ اس میں جو وقفہ تھا اس میں ان کا کتنا پیسہ لگا ہے, کس جج کو انہوں نے کتنا دیا ہے, تب وہ کہیں جا کے الیکشن لڑے ہیں. تو یہ تمام انہوں نے ریکوری اب کرنی ہے. اسی وجہ سے وہ ناظمین کو یا اس طرح کے کونسلرز کو اگر وہ اپنے فنڈ دے دیں گے تو یہ مسائل ان کے حل نہیں ہو پائیں گے. پاکستان مسائل میں گھرتا جاتا ہے تو وہ جائے. گلیاں ڈوبی ہوئی ہیں, نالہ لئی کا یہی حال ہے. کراچی, لاہور, بڑے شہروں میں جو ہے اب اگر تھوڑی سی بھی بارش ہو جائے تو وہاں پر ایک ایسے جوہڑ کا وہ منظر پیش ہوتا ہے کہ جیسے کسی بھی ایک تھرڈ ورلڈ گرے سے گرے کم ملک میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی جس طرح پاکستان میں ہوتی. تو ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بلدیاتی الیکشن ہوں تو گلی گلی میں جو کونسلرز ہیں, جو ناظمین ہیں, وہ ایسے معاملات حل کر سکتے ہیں. جی جلدی سے انٹرنیشنل خبروں میں, شام نے سعودی عرب کے 70 دہشت گردوں کی لاشیں سعودی عرب کے حوالے کر دی. یہ لاشیں الفاد ایئرپورٹ پر سعودی حکام نے وصول کی ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیرونی مداخلت نہیں ہے, یہ صرف شام کا اندرونی معاملہ ہے, تو یہ جو 70 دہشت گردوں کی لاشیں الفاد ایئرپورٹ پر پہنچی اور سعودی حکام نے وصول بھی کی ہے, تو یہ آخر کیا کہانی ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بیرونی ممالک کے جو دہشت گرد ہیں وہ بھی شام کے ملک میں موجود ہیں, اور بہت سی جگہوں سے جیلیں تڑوا کے بھی وہاں پر دہشت گرد پہنچوائے جا رہے ہیں. نائجیریا کی ایک مسجد پر انتہا پسندوں کا حملہ, 44 افراد شہید ہو گئے, اور بغداد کے شمالی قصبے بلاد میں خودکش حملے میں 16 افراد ہلاک ہوئے. نئی دلی میں پی آئی اے کے دفاتر پر حملہ, دفتر میں توڑ پھوڑ کے بعد ممبئی اور نئی دلی میں سیکورٹی بڑھانے کا اعلان. یہ حملہ شیو سینا کے پمفلٹ کے بعد کیا گیا. تو بہت سی ایسی تنظیمیں, جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ انڈیا پاکستان کی دوستی کے وہ یہ نہیں چاہتے, اور ان کے الیکشن لڑنے کا ایک بیس ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان دشمنی کی بات کرے. کرکٹ پچ اکھاڑ دینا, کرکٹ ٹیم کو نہ جانے دینا, پی آئی اے کا دفتر, اس طرح کی یہ باتیں, بس دوستی بس سروس کو اس کو روک لینا,
سمجھوتا ایکسپریس پہ حملہ کر دینا، اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ وہ بہت ہی سیاسی جماعتیں وہ کرتی ہیں جن کے پاس آگے کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے، وہ صرف دشمنی کی بنیاد پر ووٹ لیتے ہیں، اور ایسے انتہا پسند لوگ وہاں پہ بھی ہیں۔ تو کاش ایسا ہو کہ جو انڈین مجموعی طور پہ میجارٹی ہے وہ ایسی جماعتوں کو بالکل مسرد کر دے، جس طرح پاکستان کی عوام نے کسی بھی اس طرح کے زہر آلودہ جو سیاسی تنظیمیں تھیں، جماعتیں تھیں، ان کو اپنے الیکشن میں مسرد کیا ہے۔ ناروے کے وزیر اعظم اسٹولٹنبرگ نے اوسلو میں ٹیکسی چلا کر اپنے متعلق لوگوں کو رائے جاننے کا انوکھا انداز اپنایا۔ اگلے ماہ ہونے والے انتخابات میں انتخابی مہم میں ریکارڈنگ چلائی جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو ناروے میں اگلے مہینے الیکشن ہے، وہاں کے وزیر اعظم نے اپنے بارے میں لوگوں کے ریمارکس جاننے کے لیے ٹیکسی چلائی، اور بہت سے لوگوں کو جب پتہ چلا تو اس حوالے سے وہ بہت خوش ہوئے، اور اس تمام جو اس کام کی ریکارڈنگ بھی ہے، اور اگلے ماہ اس کو انتخابی مہم کے دوران چلائی بھی جائے گی۔ تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر یہ بلکہ ہمارے وزیر اعظم کو ویسے پتہ چل جائے کہ یہ عوام کو پتہ چل جائے کہ وزیر اعظم صاحب یہاں پر آ رہے ہیں، تو پھر عوام ان کو کیا حال یا کس قسم کی وہ ان کا آشیرواد یا کس قسم کا ان کا سواگت کریں گے، یہ ہمارے وزیر اعظم جانتے ہیں۔ یہ یہاں کے وزیر اعظم کا ہی حوصلہ ہے کہ وہ ایک عام شہری یا عام ڈرائیور کی طرح پہ وہ ٹیکسی میں وہ سوار ہوئے، انہوں نے ٹیکسی چلائی، اور پیچھے جو بھی مسافر تھے اپنے بارے میں یہ ایک بہت بڑا ایک، حالانکہ ایسے لوگوں کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب اچھا کی بتاتے ہیں، تو ایک جگر گردے کا کام ہے کہ وہ اپنے بارے میں عام آدمی سے اپنی رائے معلوم کرے۔ تو یہ ایک ناروے میں وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے۔ کھیل کی خبروں میں چوتھے ٹیسٹ میں انگلینڈ کی جیت ہوئی ہے، اور یہ 74 رن سے جیت 299 رنز کا ٹارگٹ تھا، اور لگ رہا تھا کہ جب آسٹریلیا کی 168 پہ 2 کھلاڑی آؤٹ تھے کہ آسٹریلیا شاید اس سیریز میں کم بیک کرے، لیکن اسٹوارٹ براڈ کی ایک ہنگامی اور ایک ایسا سپیل تھا کہ جس میں بہت یک کے بعد دیگرے جلدی ان کی وکٹیں گری ہیں، اور کل ٹیسٹ میچ میں ان کی 11 وکٹیں تھیں۔ یہ ٹیسٹ میچ بھی جیت کے آسٹریلیا جو ہے اس وقت 3-0 سے پیچھے، اس کا مطلب ایشز جو ہے وہ آسٹریلیا کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ تو یہ کھیل کی خبروں سے کچھ ایک خبر تھی۔ اب اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے تصویر بولتی ہے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے، اور اس میں جو پیغام ہے اس پر تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر بڑھیں گے۔ یہ جی ایک نوجوان ہے، بچہ کہہ رہے ہیں، یہ اس نے ایک پوسٹر اٹھایا ہوا ہے جلسے کے دوران، اور وہ اس پہ لکھا ہے جو خاموش ہے وہ بھی مجرم ہے۔ جی سسٹر۔ حقیقت ہے جو خاموش ہے وہ بھی مجرم ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے تو فقط اپنی زبان سے تو احتجاج کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور بہت سے اب تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معاملہ جو ہے کسی اور کا ہے، یا کسی اور جگہ کا، کسی شہر کا، کسی مذہبی فرقے کا یہ معاملہ ہے، دہشت گردی یا ٹارگٹ کلنگ، تو ہم خاموش ہیں، ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ تو ایسی خاموشی ایک دن اپنے اوپر بھی آ گر سکتی ہے، اور جو دہشت گرد ہے آپ تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھیں پہلے خاموشی تھی تو یہ خاموشی اپنے اوپر اب آ گری ہے، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پر بھی وقت آئے گا، آپ پر بھی وقت آ چکا ہے، اب ہم سب پہ وقت آ چکا ہے، وہ کسی بھی جو ہے وہ فقہ سے تعلق رکھتا ہو، اہل سنت ہو، اہل تشیع ہو، ہم سب جو ہے اس وقت دہشت گردی کا شکار۔ جی ہاں، جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ یہ، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے، ان میں کوئی انسانیت نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ بالکل ایک بہت بڑا، اور آج کے دور میں جو ایک انسان ہے یا بحیثیت مسلمان جو ہے وہ اپنے سامنے برائی ہوتا دیکھے اور پھر اس پر بات بھی نہ کرے، تو یہ بہت ہی ایک معمولی سا ایک ایمان کا حصہ ہوگا کہ وہ جو دل میں برائی کو سمجھے۔ چلے یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ کوئی دل میں برا سمجھے، لیکن یہ جو برائی کو برائی ہی نہ سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا ایک جرم ہے۔ اور جس طرح وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ جو خاموش ہے وہ بھی مجرم ہے، تو کاش ایسے معاملات میں جب اس طرح کے جلوس جب نکالے جاتے ہیں، اس طرح کی جب ریلیاں نکالی جاتی ہیں، تو تمام لوگ جو متاثرین ہیں وہ بھی، اور جو ذی شعور ہیں، جو ایک دل رکھتے ہیں اپنے اندر، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو، تاکہ دہشت گردوں کے سامنے یہ پیغام جائے کہ جو قوم ہے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی اور ایک ہمدرد ایک دوسرے کی قوم ہے۔ یہ کوئی تنہا یا اکیلی جو یہ کوئی تنہا جو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ اتحاد کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ ہی ہے وہ ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ فاروق بھائی، اس دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو حق پر آواز بلند کرتے ہیں۔ جی، میجورٹی ڈرتی ہے سچ بولنے سے، سچ بول دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ حق پر اگر آپ آواز بلند کریں گے، کامیابی آپ ہی کے پاس آنی ہے، کامیابی کہیں نہیں جانی، لیکن ہمت اتنی ہونی چاہیے کہ حق اور سچ بات پر آواز نکالیں۔ تو ناظرین، یہ آج کی تصویر تھی، اور
میں چاہوں گا بریک کے بعد جب ہم آئیں اگر اس پر بھی آپ نے بولنا ہے تو ضرور بولیے گا، اور جو آج اگلا سیگمنٹ ہوگا یا اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ذرا لائٹر سا رکھا ہے، پسند کی شادی، اس پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔